11 محرم سن 61 ہجری کربلا کی تپتی ریت پر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ رونما ہو چکا تھا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند کر کے کوفہ روانہ کیا جا چکا تھا، جبکہ خانوادہ رسول اور ان کے جانثاران ساتھیوں کے پاک سروں کو عمر بن سعد کا لشکر انعامات کی لالچ میں اپنے ساتھ سمیٹ چکا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ ایک ایسا امتحان جس نے کوفہ کے گورنر ہاؤس سے لے کر دمشق کے شاہی محل تک سلطنت اسلامیہ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تاریخ اسلام کے عظیم مورخ اور محدث امام ابن کثیر کی عالمی شہرت یافتہ کتاب البدایہ والنہایہ کے صفحات جب الٹتے ہیں تو ایک ایسا سچ سامنے آتا ہے جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ کیا ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدہ زینب کو قیدی بنا کر اسی شہر کوفہ میں لایا گیا جہاں کبھی ان کے والد کی حکومت تھی۔ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں جب امام حسین کا سر مبارک پیش کیا گیا تو وہاں موجود ایک بوڑھے صحابی رسول کیوں تڑپ اٹھے اور انہوں نے کیا احتجاج کیا؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق میں یزید کے سامنے پہنچا تو یزید کے اپنے محل کے اندر کیا کوہرام مچا؟ آج کی ویڈیو میں ہم مبالغہ آرائی اور من گھڑت کہانیوں سے ہٹ کر امام ابن کثیر کی تحقیق کی روشنی میں دیکھیں گے کہ 11 محرم سے لے کر اہل بیت کی مدینہ واپسی تک اسیران کربلا پر کیا گزری۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ تاریخ کا یہ باب آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آل رسول پر ٹوٹنے والے مظالم کی یہ داستان تاریخ کا وہ حصہ ہے جسے روئے بغیر پڑھنا ممکن نہیں۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ 11 محرم کو ابن زیاد کے لشکر نے اپنے مقتولین کو دفنایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اور خواتین اور بچوں کو اونٹوں پر بے کجاوہ سوار کر کے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ جب دشمن کا لشکر اہل بیت کے قیدیوں کو لے کر روانہ ہوا تو کربلا کے میدان میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اجسام یوں ہی تپتی ہوئی دھوپ میں موجود تھے۔ اس وقت کربلا کے قریب رہنے والے بنو اسد کے لوگ میدان میں آئے۔ انہوں نے نواسہ رسول اور ان کے جانثاران ساتھیوں کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں اسی خاک کربلا میں سپرد خاک کیا۔ دوسری طرف جب قیدیوں کے قافلے کو مقتولین کے پاس سے گزارا گیا تو منظر انتہائی رقت آمیز تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے بھائی حسین کا بے گور و کفن جسم دیکھا تو تڑپ اٹھیں اور اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پکارا، یا محمدہ، یہ آپ کا حسین ہے جو کھلے میدان میں خون میں لت پت پڑا ہے، جس کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں اور آپ کی بیٹیاں قیدی بنا لی گئی ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں سیدہ زینب کی اس پکار میں اتنا درد تھا وہاں موجود دشمن کے سپاہی اور گھوڑے بھی رو پڑے۔ قافلہ کوفہ پہنچا تو عبید اللہ بن زیاد کے گورنر ہاؤس میں ایک بڑا دربار لگایا گیا۔ امام حسین کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں ابن زیاد نے وہ بدتمیزی کی جس نے تاریخ کو شرما دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی امام عالی مقام کے لبوں اور دانتوں پر مارنا شروع کر دی۔ دربار میں ایک بوڑھے صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ وہ یہ منظر برداشت نہ کر سکے، وہ تڑپ کر کھڑے ہوئے
اور جلال میں آ کر بولے، اپنی چھڑی ان لبوں سے ہٹاؤ، خدا کی قسم میں نے اپنے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ان لبوں پر پیار دیا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ صحابی زار و قطار روتے ہوئے دربار سے نکل گئے۔ اسی دربار میں جب ابن زیاد نے سیدہ زینب سے بدتمیزی کرنا چاہی تو انہوں نے نہایت شجاعت سے اس ظالم کو للکارا اور اس کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر امام حسین کے بیمار صاحبزادے حضرت علی بن الحسین، جن کو امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن سیدہ زینب ان کے آگے ڈھال بن گئیں۔ فرمایا اگر اسے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو، جس پر ابن زیاد کو اپنا حکم واپس لینا پڑا۔ کوفہ میں کچھ دن قید رکھنے کے بعد ابن زیاد نے شہداء کے سر اور ان قیدیوں کو دمشق میں یزید کے پاس بھیج دیا۔ امام ابن کثیر کے مطابق جب امام حسین کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں کبھی قتل نہ ہونے دیتا اور ابن زیاد کے بغیر بھی تمہاری اطاعت پر راضی ہو جاتا۔ مگر یہاں امام ابن کثیر ایک بڑا تاریخی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یزید نے بظاہر افسوس کا اظہار تو کیا، لیکن اپنے اس قول میں سچا تھا تو اس نے امام حسین کے قاتلوں یعنی ابن زیاد، شمر اور سنان بن انس کو کوئی سزا کیوں نہیں دی، ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا؟ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے یزید کو کبھی بری الذمہ قرار نہیں دیا۔ اس کے بعد یزید نے اہل بیت کی خواتین کو اپنے محل میں بھیج دیا۔ البدایہ والنہایہ کے الفاظ کے مطابق جب آل امیہ اور یزید کے گھر کی خواتین نے ان لٹی پٹی شہزادیوں کو دیکھا تو وہ ان سے گلے مل کر روئیں اور محل کے اندر اونچی آواز میں گریہ زاری ہوئی۔ 3 دن تک یزید کے گھر میں رنج و غم کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 8ویں جلد کے آخر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ غم کا ماحول تھما تو یزید نے اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو واپس ان کے وطن بھیجنے کا انتظام کیا۔ اس نے ایک وفد تیار کیا اور پورے سرکاری احترام اور حفاظت کے ساتھ اس لٹے ہوئے قافلے کو واپس مدینہ منورہ روانہ کیا۔ یوں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ کربلا، کوفہ اور دمشق کے مصائب جھیل کر واپس مدینہ پہنچا، جہاں پہنچتے ہی پورا شہر مدینہ ایک بار پھر سوگوار ہوا۔ ناظرین، یہ تھی تاریخ کی وہ مستند حقیقت امام ابن کثیر نے قلم بند کی۔ محترم ناظرین، تاریخ کے سچے اور مستند واقعات ہمیں ایمان کی پختگی اور صحیح سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تحقیقی کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں فضائل صحابہ کرام کے ایمان افروز تذکرے، سیرت حیات النبی کے درخشاں پہلو، معجزات نبی اور انبیاء کرام کے سچے واقعات، اور اس کے ساتھ ساتھ مستند اسلامی روشنی میں خوابوں کی تعبیر اور آپ کے روزمرہ کے مسائل اور ان کا حل۔ علم اور سچائی کے اس سفر میں ہمارے ساتھی بننے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔